क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सबकी मानूर अली। अहमद वक़ार नावल्स ओमानिद महाअस्त इस कलम एवन वक़ार किस नंबर 4 डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माय परमिशन। वक्त ने एक बार फिर इसके ज़ख्मों को उधेड़ के रख दिया था। गुज़री रात इस पर बहुत भारी पड़ी थी। सुबह उसकी आंख खुली तो खुद को इस पोजीशन में बैठे हुए सोते पाया। काफ़ी देर से फ़ोन चिंघाड़ रहा था। हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया तो स्क्रीन पर अली का नाम जगमगा रहा था। हेलो, हाँ हेलो। ज़यान यार तुम कहाँ हो? कल जब से गए हो कोई अता पता नहीं। तुम ठीक तो हो? अली कॉल रिसीव होते ही शुरू हो गया था। हम्म। ज़यान ने मुख्तसर सा जवाब दिया। अच्छा यान, चुनी आ रहा हो? आ रहे हो? हाँ आता हूँ। चलो आ जाए। चलो आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके जय, जल्दी पहुँच। हम बाय। कॉल के एंड होते ही ज़यान ने अपना मोबाइल बेड पर फेंका और कबर्ड की तरफ बढ़ा था। अपने लिए ड्रेस निकाल कर फ्रेश होने चला गया। 20 मिनट बाद फ्रेश होकर कमरे में आया तो अपने भीगे बालों में हाथ चलाते हुए शीशे के सामने खड़ा हुआ था। ओशन ब्लू आइज, गोरी रंगत, तीखे नकूश, मगरूर खड़ी नाक, अनाबी लब और पेशानी पर मौजूद दो छोटे पल जो इसकी शख्सियत को मगरूर और ज़्यादा रोबदार बनाते थे। बालों को अच्छे से सेट किया और फिर अपने ऊपर खुशबू का छिड़काव करता खुद को एक नज़र आईने में देखा था। बरसों की थकी उदास आंखें, नीली आंखों में कोई तासुर न था, जैसे उदास खामोश खड़ा समंदर। आंखों को बंद करके एक गहरी सांस ली और सामने की तरफ बढ़ा। बेड से अपना फ़ोन उठाया, साइड दराज से कार की चाबी और वॉलेट लिया और बाहर की जानिब बढ़ गया। हॉल में दाखिल होते हुआ तो डाइनिंग टेबल पर इसके लिए नाश्ता तैयार था, मगर कुछ खाने को दिल न था। तो नाश्ते में सिर्फ जूस पिया और सामने खड़े शख्स को मुखातिब किया। राशिद बाबा। जी ज़ैद बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बाबा आप मेरे कमरे की सफाई करवा दीजिएगा। मगर टेबल पर रखे खाने को देखा। ज़यान को चालान की बात याद आई थी तो बंजर होठों पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी थी। और हाँ बाबा, ये खाना आप अपने घर भिजवा दे, छोटू और चच्ची के लिए। अब से रोज़ इनके लिए खाना आप यहाँ से भेजिएगा। जवाबन राशिद खुले दिल से मुस्कुराए थे। ठीक है बेटा रायान बेटा। ओके बाबा, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़ बेटा। तो जवाबन ज़यान ने महज सर हिलाकर जवाब दिया। पूरे घर में सिर्फ दीन मोहम्मद राशिद ही था जिससे ज़यान बात करता, क्योंकि दीन मोहम्मद राशिद दानैन मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा कमाल का बहुत पुराना और वफादार मुलाजिम था। दानैन बेगम की इंतकाल के बाद 7 साला जैन को राशिद और इसके जोजा आसिया ने संभाला, जिसके लिए जैन ने भी हमेशा इनका ख्याल रखा था और सॉरी और इनसे मोहब्बत करता, इसकी हर ज़रूरत को बिना बोले ही पूरा करता। ज़यान यूनी पहुंचा तो अली को अपने मुंतज़िर पाया तो होंठ खुद ब खुद होले से मुस्कुरा दिए थे। बचपन से लेकर अब तक अली ही था जो ज़यान का दोस्त था, इसका जिगरी यार, जो ज़यान की हर बात सुनता और इसका गुस्सा भी बर्दाश्त करता और प्यार भी, क्योंकि ज़यान की ज़िंदगी में वो वाहिद असासा था जिसको अपने खूनी रिश्तों से बहुत ज़्यादा प्यार किया था। ज़यान हमेशा अली की हर बात मानता था। अली की नज़र ज़यान पर पड़ी तो इसकी जानिब आया और आते ही गले लगा लिया। कहाँ था यार, मैं कल से परेशान था। बंदा एक कॉल ही रिसीव कर लेता है, मगर ना मुर्शिद, आपने कसम खाई है हमें जलील करने की। अली ने ज़यान से अलग होते दुहाई दी थी। अरे कुछ नहीं हुआ मेरी रूठी हुई महबूबा, मैं एकदम ठीक हूँ। और तुम्हें तो पता है मिस्टर एंड मिसेस मुस्तफ़ा कमाल जब घर आते हैं तो मेरा सुकून बर्बाद कर देते हैं। खैर मुझे छोड़ो, तुम बताओ कैसे हो? जानी एकदम ठीक, फिट फाट, देख तेरे सामने हूँ। गुड है जानी, चल क्लास में चलते हैं। चल। तो फिर दोनों बातें करते हुए क्लास की तरफ बढ़ गए। जान बेटा, आप तैयार हैं यूनी के लिए? हमें हमजा ने कमरे से बाहर निकलते हुए जानान से पूछा था। जी बाबा जानी तैयार हूँ, बस हिजाब करती आऊँ तो चलते हैं। जानान की बात सुनते हमजा को दिली खुशी हुई। बेशक अल्लाह पाक बेहतर
نہیں بہترین سے نوازتا ہے، اور جب انسان ایک قطرہ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت دریا عطا کرتا ہے، اور جب کوئی دعا قبول نہ ہو تو سمجھ جاؤ اس میں کوئی بہتری ہوگی، خدا کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوگی۔ بابا جانی جانان کی آواز حفصہ خیالات کی دنیا سے باہر آیا تھا۔ جی میری گڑیا چلے؟ جی بالکل بابا جان۔ تو جانان اور حمزہ باہر کی طرف بڑھ گئے۔ جانان گاڑی میں بیٹھی تو حمزہ نے گاڑی ہانیہ کے گھر کے سامنے روکی تو ہانیہ بھی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ہانیہ نے حمزہ اور جانان کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، جانان اور حمزہ دونوں نے جواب دیا۔ کیسی ہو میری پیاری جانو؟ الحمدللہ ٹھیک، شکر اللہ پاک کا۔ ہانی تم کیسی ہو؟ جانان نے خوش دلی سے بتایا تھا۔ الحمدللہ ٹھیک، بولے تو ایک دم جھکاس، ہانیہ ڈرامائی انداز میں بولی تھی، جس پر جانان نے اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں یونیورسٹی پہنچے تھے۔ اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی، مگر جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئے تو اپنی جگہ پر زیان اور علی کو بیٹھے دیکھ کر دونوں کو تب چڑھی، تو دونوں جلدی سے اندر کی طرف بڑھی۔ یہ آپ دونوں اٹھے یہاں سے؟ جانان نے زیان کو ذرا سخت انداز میں کہا۔ کیوں؟ زیان نے پرسکون انداز میں بولتے ہوئے جانان اور ہانیہ کو آگ لگائی تھی۔ کیا مطلب کیوں؟ کیونکہ کل ہم دونوں یہاں بیٹھے تھے، اسی لیے، جانان نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ تو زیان نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ تو کچھ نہیں، یہ بینچ ہماری ہے، تو پلیز اٹھ جائیے آپ دونوں۔ جانان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ جانان کی بات پر زیان نے پوری بینچ کو اوپر سے نیچے، دائیں بائیں ہر طرف سے دیکھا۔ یقیناً جانے مس حجاباً عرف نقاباً، یہاں آپ کا نام نہیں لکھا ہے، میں نے اسے اچھے سے چیک کیا ہے، تو آپ کہیں اور بیٹھ جائیں، کیونکہ ہم دونوں تو یہاں اٹھنے سے رہے۔ زیان کی بات پر جانان نے غصے سے زیان کو گھورا تھا۔ جانان کی آنکھوں میں غصے کا تاثر دیکھ کر زیان کو انجانی سی خوشی محسوس ہوئی تھی، اور پھر زیان نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ پاس کی تھی۔ جانو چلو ہم وہاں چلتے ہیں، ہانیہ نے بیزاریت سے زیان اور علی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، جانان نے مختصر سا جواب دیا تھا، اور ویسے بھی ان گدھوں سے بات کرنا بیکار ہے۔ ہانیہ کو علی کا پرسکون انداز ذرا نہ بھایا تھا۔ بائی دا وے، تم بندریوں سے بات کون کرنا چاہتا ہے؟ علی نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تھا۔ تم، ہانیہ دوبارہ کچھ بولتی اس بحث سے پہلے پروفیسر کلاس میں داخل ہوتے دکھائی دیے تھے۔ چلو ہانی، جانان نے ہانیہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ چلو۔ کچھ ہی دیر میں ان کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ پروفیسر نے لیکچر کے بعد سب کو الگ الگ عنوان پر پریزنٹیشنز ذمہ لگائی، اور چار اسٹوڈنٹ کا ایک گروپ بنایا۔ اسٹوڈنٹ، آپ سب نے پریزنٹیشن اچھے سے تیار کرنی ہے، سب کے پاس 2 ہفتوں کا وقت ہے، تھوڑی دیر میں گروپ لسٹ میں بھجوا دوں گا، اللہ حافظ۔ مسلسل 5 لیکچر لینے کے بعد اب بریک ہوئی تھی۔ سارے اسٹوڈنٹ کلاس سے نکل رہے تھے کہ کلاس میں HOD سر داخل ہوئے، تو جو اسٹوڈنٹ کلاس میں موجود تھے واپس اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے آپ کے پاس 5 منٹ چاہیے، کچھ اناؤنسمنٹ کرنی ہے، ذرا توجہ سے سنیں۔ جی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ موسم بہار کی آمد ہے، تو ہر سال کھیلوں کی تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آپ سب کھیلوں میں حصہ لے سکتے ہیں، تقریب میں موجود اسٹالز لگا سکتے ہیں، لیکن یہ سب ذہن میں رکھیں آپ کی کلاس میں کوئی نہ کوئی لازمی حصہ لے، کیونکہ آپ کی کلاس کی ریپوٹیشن کا سوال ہے۔ جواب دینے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا جو کہ کلاس کا CR تھا۔ سر، آج تک کسی نے نہیں لیا حصہ، اب بھی کوئی نہیں لے گا۔ CR کی بات پر جانان کو تھوڑی سی حیرانی ہوئی اور ساتھ افسوس بھی ہوا کہ تقریباً 50 کی تعداد میں اسٹوڈنٹ کلاس میں موجود تھے، لیکن کوئی بھی آگے نہیں آیا۔ تو جلدی سے جانان کھڑی ہوئی، کہیں پروفیسر کو برا نہ لگے، اور پروفیسر کو مخاطب کیا۔ سر، میں اسپیچ میں حصہ لینا چاہتی ہوں۔ جانان کی طرف سب حیرانی سے دیکھا۔ پوری کلاس میں ہلچل مچ گئی۔ جانان کی ساتھ والی بینچ پر کھڑے کچھ لڑکے بیٹھے تھے جنہوں نے جانان کے کھڑے ہونے پر مذاق اڑاتے ہوئے جانان سے کہا تھا، اب بہن جی تم حصہ لوگی، بولتے ہی زوردار کہکا لگایا ہوا تھا۔ اوہ ہو، تو بھائی جی آپ بھی حصہ لے لیں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ انشاءاللہ، ہانیہ نے اونچی آواز میں کہا، جبکہ ان لڑکوں کا منہ بند ہوا تھا۔
جانان کی بات اور انداز دونوں نے ہی سیان کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ باقی کی کلاس میں دبی دبی ہنسی گونجی تھی تو ان لڑکوں نے غصے سے جانان کو گھورا تھا۔ دوسری طرف علی بھی کھڑا ہوا تھا۔ سر، میرا دوست زیان باکسنگ ٹورنامنٹ میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ آخرکار علی میں بھی تھوڑی سی غیرت جاگی تھی۔ کچھ دیر بعد ہانیہ بھی کھڑی ہوئی اور اپنا اسپیچ کمپٹیشن میں نام لکھوایا۔ اس طرح کئی اسٹوڈنٹ نے جانان کی ہمت اور جذبے کو دیکھ کر مختلف کھیلوں میں حصہ لیا تھا۔ علی یار، تم نے صحیح کیا، اپنا نام لکھوا لیتے، مجھے کیوں گھسیٹا؟ زیان نے تیوری چڑھا کر علی کو گھورا، جس پر علی نے معصوم سی شکل بنائی تھی۔ یار، وہ بہن جی کھڑی ہو گئی تھی، سب اس کی واہ واہ کر رہے تھے، جبکہ وہ بہن جی حصہ لے سکتی ہے تو ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ علی نے اپنی فرضی کالر جھاڑا تھا۔ او، لگتا ہے چھوٹے بچے ڈر گئے۔ علی کی بات کا جواب باسط نے دیا تھا، جو کہ ان کا سینئر تھا۔ ڈر وہ بھی تم سے لگتا ہے، بچہ ابھی نیند میں ہو۔ کیوں زیان؟ علی نے بھی ان کا جواب پتھر سے دیا تھا۔ او ہیلو، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ کل کی جگہ آج ہی منہ توڑوا لو گے۔ باسط علی پر بھڑکا تھا۔ ارے مسٹر باسط، زیادہ غصہ صحت کے لیے خطرناک ہے، اس لیے کول ڈاؤن، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ فائٹ سے پہلے تمہیں کچھ ہو۔ زیان نے باسط کے کندھے پر سے نادیدہ گرد کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ یار چل یار، گھر چلتے ہیں۔ ہاں چلو، یونیورسٹی آف ہو چکی ہے۔ یونیورسٹی کے تقریباً اسٹوڈنٹ اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس جا چکے تھے۔ زیان اور علی بھی اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ جاری ہے اس کے ساتھ ہی اجازت دے، اپنی مخلور علی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔